تو اس کو تو خود ہی شرم آنی چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب رب کی طرف سے میرے اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایتیں ہیں، میں پھر اس کی نافرمانی کے لیے کیوں سفر کر رہا ہوں، اور اس کی نافرمانی اور معصیت کے لیے جا کر کے خلق خدا کے مال لوٹ رہا ہوں یا کسی کو مار رہا ہوں۔ یہ اللہ کی عنایتیں اور اللہ کی شفقتیں، اور اللہ کی عنایت اور شفقت تو کہ ہوتے ہوئے بھی مجھے احساس نہیں ہو رہا، تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اگر بندہ تھوڑی سی توجہ سے کام لے لے تو راہ راست پر آنے کی صورت اس کی بن سکتی ہے۔ حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صورتوں میں وہ حضرات اجازت نہیں دیتے کہ بھئی معصیت کی غرض سے، نافرمانی کی غرض سے، اللہ کی بغاوت کی غرض سے وہ جا رہا ہے، لہذا اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ رخصت نہیں ہے اور ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اجازت دیتے ہیں، اگر شریعت کی اس رخصت سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے سفر جب موجود ہے، سفر کا تحقق ہے، تو اس کے ساتھ یہ رعایت ہے۔ اسی طریقے پر مرض ہو، یہ بھی باعث رخصت ہے کہ مرض اور بیماری اس قسم کی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ صحت اور تندرستی کی عام حالات میں ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ مہینے میں اور 15-20 دن میں آپ سنبھل جائیں گے، لیکن اگر یہ روزہ رکھیں گے تو یہ مرض اس کا طوالت اختیار کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور بعد میں تندرستی کے بعد پھر وہ روزہ رکھے۔ بعض امراض اور بعض بیماریاں اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان میں روزہ رکھنے ہی سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں تو آدمی پھر یہ ہے کہ روزہ ہی رکھ لے۔ اور کئی بیماریاں اس قسم کی ہیں کہ کھانے پینے کی صورت میں اس میں نقصان ہوتا ہے، اور روزہ سے بہت سی بیماریوں میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ یہ اس کے لیے یعنی اس قسم کی بیماری نہیں ہے کہ جو باعث ہلاکت ہو یا باعث تکلیف ہو، اور بلکہ یہ ہے کہ وہ اس میں اور افاقہ کی توقع ہے اور امید ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھ لیں۔ لیکن یہ کہ مرض کس قسم کا ہے، اس مرض کے دوران میرے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے، میں روزے کا متحمل ہوں یا نہیں ہوں۔ بسا اوقات آدمی خود فیصلہ کرنے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہمیں شاید یہ معیار معلوم نہ ہو۔ کوئی خدا ترس دیندار اور ماہر ڈاکٹر ہو، اس سے مشورہ بھی کیا جائے اور اپنی بیماری کی نوعیت اس کو بتا دے کہ یہ نوعیت ہے، تو ڈاکٹر پھر اس کے لیے جو تجویز کرے کہ روزے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور خدا ترس ڈاکٹر ہو۔ باقی موجودہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو ایک بڑی تعداد ہے، سب تو نہیں الحمدللہ، ایک بڑی تعداد جو دین دشمنی اور نماز ہی سے ان کو بیماریاں لگ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے ان کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے سے، ذکر و اذکار تلاوت سے یہ چیزیں ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، تو اس قسم کے ڈاکٹروں کے مشوروں پر عمل کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دین دشمنی ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تکلیف کچھ بھی نہیں، اتنی نہیں ہوتی، اور اس میں بھی وہ چونکہ خود دیندار نہیں ہے اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور دین کی اہمیت اور عظمت ان کو کسی نے بتائی بھی نہیں ہے، ایسے موقع پر وہ ہر انسان کو اور ہر مریض کو وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے اب نماز پڑھنا، آپ کے لیے سجدہ کرنا، آپ کے لیے اسی طریقے پر روزہ رکھنا یہ باعث ہلاکت ہے، اس سے اجتناب کرے۔ تو اس قسم کے ڈاکٹروں کے قول پر کوئی اعتماد نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ مرض کے دوران آدمی نے روزہ رکھا اور شدید تکلیف اس کو ہو رہی، یہاں تک کہ یوں سمجھے کہ عقل جانے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی تکلیف، بے ہوشی کا، تو اس میں وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ جیسے شوگر کے بعض مریض ہوتے ہیں اس قسم کے، روزہ اگر اس نے یہ کہ شروع کر دی اور اس کی یہ ہے کہ وہ متحمل نہیں ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، اور شدید تکلیف ہو رہی ہے، دوائی کے بغیر یہ ہے کہ افاقہ کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور بعد میں اس کی قضا ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح حمل بھی خواتین کے لیے یہ بھی باعث رخصت ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے اور حمل ہے، اور حاملہ خواتین کو کتنی مشقت ہوتی ہے
اس کو تو اللہ ہی کو اس کا علم ہے. حملت